अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैदान करबला पार्ट 4। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर की लाश उठाई और खैमे के पास लाकर रख दी। अली कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम की लाश लाए और अली अकबर के पहलू में लिटा दिया। दोनों लाशों के दरमियान में बैठकर एक हाथ कासिम की लाश पर रखा, दूसरा अली अकबर की लाश पर रखा और आसमान की तरफ निगाह की। ऐ अल्लाह, आज मैं गरीब हो गया, मेरा अकबर रहा ना मेरा असगर रहा। अहले बैत की रोने की आवाज़ें सुनाई दी तो आपने सबको मुखातिब किया, सब्र करो, इसके बाद तुम कोई तकलीफ़ न देखोगे। करबला के शहीदों में जिन शहीदों का जिक्र करूँगी, आज ऐसी हस्ती का जिक्र करेंगे। ये कौन झूले में सो रहा है, हुसैन झूला झुला रहा है। वफा का पैकर अब्बास अली इब्ने अबी तालिब के बेटे थे। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने मरने से पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम से वसीयत की थी कि मेरे बाद दूसरी शादी फ़ातिमा बनी कलाब की कबीले से कर लेना। ये कबीला अपनी शुजाअत, बहादुरी और वफ़ा के लिहाज से मशहूर था। इनके कबीले की ख़ास बात यह थी कि वो अपने घोड़ों, ऊँटों को रस्सी नहीं बांधते थे और न घरों को ताला लगाते थे। जब आपकी फ़ातिमा से शादी हुई, जिनका नाम फ़ातिमा था, लक़ब उम्मुल बनीन था, तो उन्होंने आपकी चौखट पर पाँव रखने के बजाय अपना सर रखा और इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं हमेशा से आपकी कनीज़ हूँ और आप मुझे फ़ातिमा के नाम से नहीं पुकारेंगे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने आप को सैयदा फ़ातिमा की कनीज़ कहा और यही तरबियत और आदाब अपनी औलाद में भी मुंतकिल किए। अल्लाह ने उनको 4 बेटे अता किए। उन्हें उम्मुल बनीन के नाम से पुकारा जाता था, यानी बेटों की माँ। चारों बेटे करबला में शहीद हुए। गाजी अब्बास पहले बेटे हैं जिनका वालिद शेर अली, जिनका भाई हसन और हुसैन। ये कौन झूले में सो रहा है, हुसैन झूला झुला रहे हैं। हसन हुसैन के साथ खेले, हज़रत ज़ैनब की से तरबियत पाई। अब्बास वफ़ा, शुजाअत और सब्र की मिसाल है। शेर दिली की वजह से बहुत मशहूर हुए। बनु हाशिम के जवानों को घोड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी सिखाते थे। ये वो बहादुर हस्ती थी जिसके मान पर और सहारे पर बीबी ज़ैनब मदीना से कूफे के लिए निकली थी। करबला के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी वफ़ादारी ज़रबुल मसल बन गई थी। अलम दार अब्बास सक्काए सकीना कहा जाता था। बचपन ही से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते थे, हमेशा आका कहकर पुकारते थे और हाथ बांधकर आपके पीछे चलते थे। इनकी एक बहन रुकैया थी जो मुस्लिम बिन अकील की सौचा थी। मुस्लिम बिन अकील वो हस्ती है जो कूफा में आपके वकील बनकर गए थे। करबला का गरम तरीन दिन, प्यास से तड़पते नौजवान बारी बारी शहादतें पेश कर रहे थे। गाजी अब्बास जैसे शख्स के लिए ये बहुत तकलीफ़ दे बात थी। गाजी अब्बास नवासा रसूल से अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, मुझे जंग की इजाज़त दें, मैं इन यजीदियों को जहन्नम रसीद करूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, ये शुजाअत का इम्तिहान नहीं, सब्र का इम्तिहान है। आप इस काफ़िले के सिपा सलार हैं, अलम बरदार हैं। आपके सहारे मेरी बहनें मदीने से करबला तक आई हैं और ये हकीकत थी, बाहर खड़ी फ़ौज इस हस्ती के डर से खैमे की तरफ नहीं पहुंच रही थी। अगर इमाम हुसैन इजाज़त देते तो वहाँ मौजूदा फ़ौज को वास्ते जहन्नुम कर देते थे, मगर इमाम हुसैन जानते थे कि हम सब की शहादत ही दीन की सरबुलंदी है। जंग तलवार से नहीं करनी बल्कि अमन का दरस देना है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खैमे के गिरद चक्कर लगा रहे थे। बीवी सकीना 4 साल की मशकीज़ा लिए जनाब अब्बास के पास आईं और कहा, चाचा जान, मेरा भाई असगर तीन दिन से प्यासा है। वफ़ा के पैकर इस जुमले को सुनकर तड़प उठते हैं। 4 साला बच्ची के आगे सर झुकाए खड़े हैं।
فرمایا آپ کے بابا مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتی، میرے آقا زادی امام حسین علیہ السلام سے کہو کہ آپ کے لیے پانی لے آئیں۔ بی بی سکینہ غازی عباس کے ساتھ امام حسین کے پاس جاتی ہیں کہ نہر سے پانی لے آئیں۔ امام حسین نے غازی عباس کا چہرہ دیکھا، سر ادب سے جھکا ہوا تھا اور ایک آہ بھری، بی بی زینب کے پاس لے جاؤ سکینہ، اگر میری بہن زینب سلام اللہ علیہا اجازت دیتی ہیں تو چلے جانا۔ حضرت عباس بی بی سکینہ کے ساتھ زینب کے خیمے کے قریب آتی ہیں تو زینب سلام اللہ علیہا یہ کہہ کر اجازت دیتی ہیں کہ میرے بابا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، زینب جب شام کی گلیوں میں ہاتھوں میں بندھی رسیاں باندھے تمہیں لے جایا جائے گا تو اس وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اور میں کہا کرتی تھی جس کا عباس جیسا شیر دل بھائی ہو اسے کیسے کوئی گرفتار کر سکتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی مشق لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک ہاتھ میں علم اٹھایا اور نہر کی طرف روانہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام اونچے ٹیلے پر کھڑے ان کو دیکھتے رہے، ہر بچہ اس امید پر کھڑا تھا کہ اب پانی پی سکیں گے۔ جب کوفیوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا، خوف و ہراس پھیل گیا۔ عباس تیر اندازی کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور فرمایا مجھے فرات تک پہنچنے سے روک کر دکھاؤ۔ عباس علیہ السلام فرات پر پہنچے، اپنے گھوڑے کو کہا پانی پی لو، مگر جانور بھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھرانے سے اتنی محبت تھی کہ اس نے پانی کو منہ نہ لگایا۔ تاریخ کہتی ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشق میں پانی بھرا اور پانی نہیں پیا۔ پانی بھرتے وقت ان کے ہاتھوں کو فرات کے پانی نے بوسہ دیا تو آپ نے جلدی سے اپنے ہاتھ صاف کر لیے۔ آپ نے مشق بھری اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ کوفیوں نے کہا جلدی حملہ کرو، پانی چشمے تک لے گیا تو ہم سب کی بہت ہار ہوگی۔ انہوں نے تیر برسانا شروع کیے، ایسے لگتا تھا پوری فوج فرات کے کنارے جمع ہو گئی۔ آپ نے گھوڑے سے کہا جلدی خیمے کی طرف چلو، سکینہ کی امید نہ ٹوٹ جائے۔ یہاں بی بی سکینہ نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا بابا جان مجھے گود میں اٹھائیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں چچا جان پانی کہاں تک لے کر پہنچے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بی بی سکینہ کو گود میں اٹھایا، میدان کا منظر دیکھا، کسی جہنمی نے غازی عباس کے بازو پر تلوار سے وار کیا۔ آپ کا بازو قلم ہوا تو بی بی سکینہ نے تڑپ کر کہا بابا جان چچا جان کو واپس بلا لو، ہمیں پانی نہیں چاہیے۔ ایک بازو قلم ہوتا ہے، دوسرے بازو پر مشکیزہ پکڑ لیتے ہیں، دوسرا بازو قلم ہوتا ہے، پیکر وفا مشکیزے کو منہ سے پکڑ لیتا ہے، مگر ایک تیر ایسا لگا جو مشک پر لگا، تیر لگتے ہی سارا پانی بہہ گیا۔ کسی مفکر نے لکھا ہے یہ تیر مشک پر نہیں لگا، غازی وفا کے دل پر لگا، خیمے میں موجود ہر بچے کی امید پر لگا۔ غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا گھوڑے رک جا، خیموں کی طرف نہ جانا، مجھے خیموں سے کہیں دور لے جانا، میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ جب ان کے گھوڑے سے علم گرا، امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف دوڑے۔ عباس علمدار نے جب زین چھوڑی تو ابن سعد نے اعلان کیا عباس کا گھوڑا پکڑ لو، یزید کو تحفے میں دیں گے۔ جب یزیدی فوج نے گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کی تو گھوڑوں نے اپنے ٹاپوں سے اور دانتوں سے 100 یزیدیوں کو جہنم رسید کیا۔ بی بی زینب نے کہا اب سب اپنے پردوں کی خود حفاظت کریں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کوفیوں نے جشن منایا، انہیں یقین ہو گیا تھا اب خیموں پر حملہ کرنا آسان ہوگا۔ فوج کا سپہ سالار غازی عباس شہید ہونے لگا۔ امام حسین ان کو خیمے تک لے جانا چاہتے تھے۔ یہ واحد جوان تھا جس نے خیموں میں جانے سے انکار کیا تھا۔ فرمایا میرے آقا میں اب سب کا سامنا کرنے کی جرت نہیں رکھتا، آقا مجھے خیمے میں نہ لے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس تم نے پوری زندگی میرا کہنا مانا، تم نے میری بات مانی، آج میں بھی تمہاری بات مانتا ہوں، مگر تم بھی میری ایک بات مانو۔ میری ہمیشہ سے یہ حسرت ہی کہ تم مجھے آقا کے بجائے میرا بھائی کہہ کر پکارو۔ آج آخری وقت ہے، مجھے بھائی بلاؤ۔ غازی علامت عباس نے آخری وقت میرا بھائی کہہ کر ان کا حکم مانا اور اس قافلے کو تنہا چھوڑ دیا۔ اب یہ قافلہ یتیم ہو چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی عمر سے زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی کمر جھک گئی تھی۔ آج بھی روضہ عباس کے ارد گرد پانی جمع ہے۔
کوئی راز نہ جان سکا کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد پانی تازہ ہے۔ ایک مشک ہے ان کی آج بھی بھری ہوئی ہے اور اس میں سے آج بھی پانی بہہ رہا ہے۔ یہ زندہ جاوید معجزہ ہے جو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ جنہوں نے غازی علمبردار کے روزے کی حاضری دی، آج بھی غازی علمبردار پانی آج بھی غازی علمبردار سے شرمندہ ہے۔ فرات بہہ رہا ہے، کربلا آباد ہو گیا۔ اب ساری شہادتیں ہونے کے بعد جب سر گردنوں سے اتارے جاتے ہیں اور ان کو نیزوں پر چڑھایا جاتا ہے، حضرت عباس کا سر نیزے پر نہیں رکتا، بار بار گر جاتا ہے۔ یزیدی فوج پریشان ہو کر امام زین العابدین کے پاس آتی ہے، پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ اس پر آپ نے ایک تاریخ ساز جملہ فرمایا، میرے چچا نے ساری زندگی اپنے بڑے بھائی کی برابری نہیں کی، ہمیشہ آقا کہا اور اپنے آپ کو غلام کہا۔ اب مرنے کے بعد ان کا سر حسین کی برابری نہیں کر سکتا۔ با وفا یا عباس، با وفا غازی میرے، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی۔ حسین مولا سے پیار کرنا، حسین پہ جان نثار کرنا، یہی ہے تیرا پیام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی۔ با وفا یا عباس، با وفا یا غازی، سلام یا غازی۔ کربلا کا بڑا سبق، مرد جنہوں نے ہمت نہیں ہارتی، عورتیں جنہوں نے پردہ نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے دین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔